ہمارے کافرین بزرگان دین رحمہ اللہ ماہ رمضان کو ایسا گزارتے تھے کہ اس کی مثال ملنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ماہ رمضان کے ذریعے سے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کو صحیح گزار لو، رمضان کا صحیح استقبال کرو۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، اگر اس مہمان کا صحیح اکرام کرے اور صحیح اس کی خاطر تواضع کرے تو وہ مہمان میزبان کے لیے دعائیں دیتے ہوئے جاتا ہے اور خوب اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ اسی طرح رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ پاک نے رمضان کو ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں، ہم اس کا صحیح استقبال کریں اور اس کی ایک ساعت کی ایک گھڑی کی صحیح ہم استقبال کریں۔ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری صفات کو اپنائیں۔ بندہ خدا نہیں بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری صفات کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے میری آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری صفت کو اپنائے۔ اسی کے لیے اللہ نے رمضان کو عطا فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو بندہ روزہ رکھ کر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ تو جب بندے اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب الگ الگ ہے، لیکن روزے کا ثواب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں اس کا بدلہ۔ اور رمضان کی ہم پورے سال مشق کرتے ہیں۔ ایک دم آدمی کو بھوکا رہنا دشوار ہوتا ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے 20 جمعرات کا روزہ رکھیں۔ ایام تشریق ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ تاریخوں کا روزہ رکھتے رہیں گے۔ رمضان کے روزوں میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، ہم روزہ رکھتے نہیں، ہم کو روزے سے دوری ہے۔ اور رمضان شروع ہوتا ہے، کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، پھر روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بازاروں میں کھاتے ہوئے تھوکتے ہیں، الگ اعلان ایسے نکل جاتے ہیں کہ ہم کو کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ بعض ائمہ کی نزدیک رمضان میں کھلا کھاتا ہوا پھرنے والے آدمی کو قتل کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم رمضان کا اہتمام کریں اور رمضان میں الگ اعلان نہ کھائے نہ پھرے، بلکہ روزے داروں کا اہتمام کریں، روزے داروں کا ادب کریں اور رمضان کا خوب استعمال کریں اور روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی کون ہے؟ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا رمضان کا اہتمام کرو، لوگوں کے سامنے نہ کھاؤ نہ پیو۔ پھر اس کے کچھ روز کے بعد وہ یہودی کا انتقال ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کے خواب میں جب وہ یہودی آتا ہے، جنت کی نعمتوں میں سیر کر رہا ہے، وہ اللہ والے اسے پوچھتے ہیں تو یہودی تھا، تو اللہ کا نافرمان تھا، اللہ رسول کا دشمن تھا، تو یہاں جنت میں کیسے نعمتوں کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا بے شک میں اللہ رسول کا دشمن تھا، لیکن میں نے اللہ کے مہینہ رمضان کا احترام کرنے کو میرے لڑکے کو کہا اور کہا کہ میرے لڑکے تم لوگوں کے سامنے نہ کھانا نہ پینا، اس سے روزے داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے مجھے ایمان دے دیا اور میں کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ رب العزت والجلال میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے سرفراز کر رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی سے مشق کریں گے، رمضان میں ہم مسجد کی رونق بنیں گے، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے بنیں گے۔ اگر ہم ابھی سے مشق نہیں کریں گے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرے گا
اللہ اسے عطا فرمائے گا. جو نہیں کرے گا وہ جو ہے اپنا کیا ہوا سارا مکھ دے گا.